تعلق کیسے بنے گا؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. دیکھیں بچہ جب تک وہ چھوٹا تھا نا تو شاید کسی طرح سے ہم نے اس کو راضی کر لیا لیکن اب وہ ذرا سا بڑا ہو رہا ہے. اب وہ اس کی اپنی ایک سیلف ہے، اور سینس آف سیلف جو ہے اللہ کی توفیق سے اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. سینس آف آئی ایم نیس جو ہے وہ اس کے اندر اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس سے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. یعنی اپنے ہونے کا احساس، سینس آف آئی ایم نیس. اس میں بہت خیر ہے، اس سے الجھے نہیں، اس سے ٹکرائیں نہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ ہر اس سچویشن سے بچہ بھاگے گا جہاں اس کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی. مطلب اچھے نمبر لاؤ گے تو رسپیکٹ ملے گی، نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گی. تو یہ کنڈیشنل رسپیکٹ ہے. تو انکنڈیشنل غیر مشروط عزت نفس اس کو ملے، اس کا تحفظ ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اسی طرح وہ ہر ایسی سچویشن سے بھاگے گا جہاں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، یا جہاں اس پہ ٹرسٹ نہ کیا جائے، یا جہاں اس کو برا یا غلط سمجھا جائے، یا جہاں اس کو جج کیا جائے. تو ایسی سچویشن سے وہ بھاگے گا، ایسے آدمی سے وہ بھاگے گا. یعنی جو اس کی سیلف ریسپیکٹ کا لحاظ نہیں رکھتا، کبھی تو ریسپیکٹ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. یعنی ریسپیکٹ جو ہے وہ انکنڈیشنلی نہیں کرتا، یا اس کو کنٹرول کرتا ہے، یا اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، یا اس کو برا سمجھتا ہے، یا اس کو جج کرتا رہتا ہے. تو ایسی سچویشن اور ایسے انسان سے بچہ بھاگے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ تو خدا نخواستہ ایسے نہیں بن گئے. یہ دیکھنا ہے سیلف ریسپیکٹ کیا ہے. جو سلوک آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں، جو برتاؤ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی اس کے لیے پسند کریں. ٹھیک ہے؟ یا سیلف ریسپیکٹ کا خیال ایسے ہے کہ رسپیکٹ کرنا اسے کہیں گے کہ آپ کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جیسے میں نے یہی سوال کیا نا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے والدین تمہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور اس سے مراد کیا ہے؟ سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ چلیں اس کو بھی کھولتا ہوں. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا کیوں کر رہا ہے، اور کیا کیوں چاہ رہا ہے، اور کیا کیوں کہہ رہا ہے، اس کی کوئی ریزن آپ اس کی انٹینٹ کو برا سمجھے بغیر بیان کر سکیں، اس کی کوئی ڈیٹیل آپ اس طرح بیان کر سکیں کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا نہ لگے. ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہوئی. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، میں آپ سے پوچھوں وہ کیا کیوں، آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، آپ کا بیٹا کیا چاہ رہا ہے، کیوں چاہ رہا ہے. یہ جو میں نے 3 بڑے سوال کیے نا، کیا کیوں کر رہا ہے، کیا کیوں کہہ رہا ہے، کیا کیوں چاہ رہا ہے، اس کی تفصیل آپ اس طرح بیان کر سکیں کہ اگر آپ کے بچے کے سامنے رکھی جائے تو اس کو برا نہ لگے، اور وہ یہ مان سکے کہ ہاں یہ مطلب، اور اس کی ریزنز ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہیں. مطلب اس میں آپ نے انٹینٹ کو برا نہیں کہا، آپ نے اس کی بچے پہ اپنے مسٹرسٹ کا یا ڈاؤٹ کا اظہار نہیں کیا آپ نے اس پوری ڈیٹیل میں. مطلب آپ اس کی کوئی اس طرح سے اس کی تفصیل یعنی آپ اپنے بچے کو اتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یا اگر میں ایک اور بات کہوں کہ آپ کے بچے کی بڑی خواہشات یا بڑی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یا بڑے پرابلمز کیا ہیں، بڑی وریز کیا ہیں، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکیں، اس کو بیان کر سکیں، اور کافی حد تک ٹھیک بیان کر سکیں. آپ اپنے بچے کے پرابلمز یا وریز یا وشز کو سمجھتے ہوں، تو یہ بھی کسی حد تک اس کی فیلنگز کو سمجھتے ہوں، یہ بھی بچے کو سمجھنا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی فکر کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. مردوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا کہ اگر آپ میں سے کسی کو 2-4 آدمیوں کا باس بنا دیا گیا ہے نا، تو وہ 5 بجے آفس بند تو ہو جاتا ہے، آفس ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے یا 6 بجے، لیکن باس بنے رہنے کا جو نشہ ہے وہ اترا نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ صبح تک بھی باس ہی بن کے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں لگتا، وہ پھر باس ہی بنے ہوتے ہیں. بھائی آپ مطلب اب بھائی 5 بج گئے، اب آپ یو آر نو لانگر اے باس، اب آپ گھر آ گئے، اب یہ ان لوگوں کے تم باس نہیں ہو، ان کے والد ہو.
یا اس خاتون کے شوہر ہیں آپ، باس نہیں ہیں. تو یہ جو امتیاز ہے یہ کبھی کبھی رہ جاتا ہے. میں بہت سے ایسے والد آئے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی پرابلمز ہو رہی تھی. باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے میں کوالٹی کنٹرول میں ہوں. تو میں نے کہا یار ان بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر تمہیں کوالٹی کنٹرول میں پچھلے 10 سال سے جاب کر رہے ہو تو ان کو معاف کر دو یار. مطلب کیونکہ اس آدمی کو پروموشن ہی اس وقت ملتی ہے جب وہ فالٹ نکال کے دکھاتا ہے، جب وہ کوئی پرابلم نکال کے دکھاتا ہے. تو اب وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بیوی کی غلطیاں نکالتے ہیں، بچوں کی غلطیاں نکالتے ہیں. تو پہلے تو چل رہا تھا نا معاملہ، اب مطلب تھوڑا مشکل ہو رہی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بلا کے یہ پوچھئے کہ میں اپنے بچوں سے جب بات چیت کرتا ہوں، تم نے دیکھا ہے مجھے اپنی فیملی سے باتیں کرتے ہوئے؟ اور اپنے بہت قریبی دوست یا بہن بھائی جو بہت ہی ٹرسٹ وردی ہے اور بہت ہی سنسیئر ہے، بہت ہی آنیسٹ اور کینڈیڈ ہے، ایسا کوئی دوست کسی کے پاس ہے؟ دوست یا بہن بھائی جو بہت ہی مطلب بالکل آپ سے آنیسٹ فیڈ بیک آپ کو دے سکے، آپ سے ڈرے بغیر. تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا کوئی بندہ دے رکھا ہے تو بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بہت سے لوگوں کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے پاس ہو. تو اس سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ، جب میں اپنی بیوی بچوں سے باتیں کرتا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان کا باس بنا ہوا ہوں یا ان کا مطلب کیسا؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیسا محسوس ہوتا ہے. وہ بالکل فرینکلی بتائے گا کہ تم اپنے بیوی کا تو نہیں پتا اسے، لیکن بچوں کا وہ ضرور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ تم بچوں سے جس طرح بات کرتے ہو تو وہ تم باس اور سب آرڈینیٹ والی کمیونیکیشن پہ پورے اترتے ہو. فادر اور سن یا فادر اور چائلڈ والی کمیونیکیشن کی یہ ٹون نہیں ہوتی. اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. بالکل اسی طرح اب وہ مائیں سوچ رہی ہوں گی کہ چلو دیکھیں صحیح انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور بیویاں اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی کہ اچھا ہمارے شوہر کے اوپر انہوں نے صحیح ان کی گردن پکڑ لی ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. میں عورتوں کا بھی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. یہی سوال عورتیں اپنی کسی بہت ہی بے تکلف بہن یا دوست سے پوچھیں، اور وہ سوال یہ کریں کہ میں اپنی بچوں سے جب باتیں کرتی ہوں، تم نے جب دیکھا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ساس والا لہجہ محسوس ہوتا ہے یا ماں والا لہجہ محسوس ہوتا ہے؟ مطلب تو بہت ساری مائیں اپنی اولاد کے لیے بالکل ساس بنی ہوئی ہیں. تو وہ بھی ہمیں ٹھیک، اور یہ میں ویسے ہی مطلب اصولی طور پر خیر ماں اور ساس اللہ کرے کہ دونوں محبت کرنے والی اور ٹرسٹ لینے اور ٹرسٹ دینے والی بن جائیں، اور مطلب یہ پرابلم نہ رہے. لیکن یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ساس کوئی مسئلہ ہی ہو. بہت اچھی ساسیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، بہت محبت کرتی ہیں، بہت ٹرسٹ حاصل ہوتا ہے انہیں. تو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں بھی جو ہے نا وہ بچوں کو بہت، یا پھر وہ بالکل ٹیچر بن گئی ہے بچوں کی لیکن وہ ماں نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت انسٹرکشن دینا، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.